أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ ہم نے یہ سنا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر کس طریقے سے اپنی نعمتیں کی، اور پھر بنی اسرائیل سے اہل کتاب سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ ان لوگوں نے خود اللہ سے عہد لیا تھا کہ ہم آپ کے نبی جب آخری آئیں گے تو ان پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جب حضور کی بعثت ہوئی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر اپنی نعمتیں یاد دلا کر ان کو ایمان لانے پر آمادہ کیا، لیکن وہ بغض اور حسد کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھی، اب قرآن کے اندر اللہ سورہ بقرہ میں یہاں پر تفصیل سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت بنی اسرائیل پر اللہ نے جو کی وہ یہ کہ ان کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دور پیچھے جانا پڑے گا۔ کچھ دن پہلے ہم نے عرض کیا تھا بنی اسرائیل کے معنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ لوگ کنعان جو اس زمانے میں کہلاتا تھا، آج کے زمانے میں اس کا نام فلسطین ہے، یہاں کے رہنے والے تھے۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا سورہ یوسف کے اندر یعقوب علیہ السلام کی جو 12 اولاد تھی، جس میں سب سے چھوٹی حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں کو ان سے حسد ہوا، جس کا پورا تفصیلی واقعہ سورہ یوسف میں ہے، اور بھائیوں نے باپ سے جدا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے قافلے والوں نے اٹھایا اور مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام بچپن سے جوانی کی عمر کو پہنچے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ لمبا عرصہ گزر چکا، قحط ہوا اس پورے علاقے کے اندر، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے مصر کا بادشاہ بڑا سخی ہے، اس سے جا کر کچھ غلہ سامان لے کر آؤ۔ اللہ نے ادھر یوسف علیہ السلام کی نیک سیرت، اچھے اخلاق کے طفیل آپ کو مصر کی گویا کہ بادشاہت عطا کر دی تھی، آپ مصر کے حاکم بن چکے تھے۔ چنانچہ وہ بھائی لوگ جب مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، ان سے تحقیق کی، خاندان والوں کا جائزہ لیا، اور ان سے کہا کہ تمہارا جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین، آئندہ باری میں اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں بالکل غلہ اور ساز و سامان نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ واپس لوٹے، یعقوب علیہ السلام سے تذکرہ کیا، بنیامین کو ساتھ لے کر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے انہیں علم دیا تھا، اس کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک حیلہ اور بہانہ کیا کہ اپنا پیالہ حضرت بنیامین کے بستے میں، بیگ میں رکھ دیا، تھیلے میں رکھ دیا، اور پھر اعلان کر دیا کہ جس کے پاس ہمارا پیالہ ملے گا اس کو ہم رکھ لیں گے، سزا کے طور پر۔ ہمارے یہاں یہی قانون ہے، کنعانی لوگ، بنی اسرائیلی یہی سزا دیا کرتے تھے۔ چور کی سزا یہ تھی جس نے چوری کی اسی کو اپنا خادم، نوکر بنا لو، غلام بنا لو۔ چنانچہ بنیامین کو رکھ لیا۔ وہ قصہ مختصر بھائیوں نے جا کر عرض کیا کہ بنیامین نے چوری کی
اس کے پہلے یوسف نے نعوذ باللہ چوری کی تھی، لہذا بادشاہ مصر نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کر کے کیسے بھی کر کے لاؤ، یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ وہ بھائی تیسری مرتبہ مصر لوٹے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان سے پورے گھر کا حال عرض کیا کہ ہم لوگوں پر بڑا فقر و فاقہ ہے، ہم بڑے تنگ دست ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، آپ بنیامین کو چھوڑ دیجئے، ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا ما فعلتم بیوسف هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ جو حرکت کی تھی تمہیں یاد ہے جب تم ناواقف تھے؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعہ تو ہمارے اور یوسف کے درمیان تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو فوراً کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا انا یوسف وہذا اخی، یہ یوسف ہیں، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، تم نے تو ہمیں دنیا سے کاٹنا چاہا، اللہ نے ہمیں دنیا میں وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ انہ من یتقی ویصبر، اور دو جملوں کے اندر ایک مختصر سی آیت میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی زبانی، وقت کی بادشاہت، برتری، ترقی، جو بھی چاہیے تمہیں سب کو بیان کر دیا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ایک آیت میں اللہ نے ذکر کروا دی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کو اپناتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا بدلہ دیتا ہے، شہرت کی شکل میں اس کا بدلہ دیتا ہے، عزت کی شکل میں اس کا بدلہ دیتا ہے، مال دولت کی شکل میں اس کا بدلہ دیتا ہے، حکومت کی شکل میں۔ ضروری اور شرط یہ ہے کہ مسلمان تقوی اور صبر کو اپنائیں۔ چنانچہ پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ اب میرے والدین کو، پورے خاندان کو مصر لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ خاندان پورا مصر آیا، یوسف علیہ السلام نے سب کی تعظیم کی، اور پھر وہ لوگ جو کنعانی فلسطینی تھے اب انہوں نے مصر میں سکونت اختیار کر لی۔ ادھر مصر میں یہ ہوا کہ مصر کے اصلی لوگ جو تھے ان کا نام تھا قبطی النسل، قبطی خاندان کے تھے، لیکن مصر میں یوسف علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے جو اسرائیلی تھے، دوسرے خاندان کے تھے، آپ کے اخلاق، عادات، اطوار، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بادشاہ نے وزیر خزانہ بنایا، پھر ایک روایت میں آگے چل کے بادشاہی بنا دیا۔ جب ان کا خاندان آیا تو جیسے لوگ علماء کے اور جو لوگوں کے محبوب ہوتے ہیں ان کے خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، ایسے لوگ مصر کے اندر بنی اسرائیل کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کے خاندان کے لوگ ہیں، بڑی عزت ہوتی ان کی، اور لوگ یہ تھے بھی ویسے ہی۔ بھائیوں نے توبہ کر لی تھی، یعقوب علیہ السلام کے کیا کہنے، سب کے سب اعلیٰ اخلاق والے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا۔ اور آئے تھے کتنے؟ مفسرین نے لکھا ہے صرف 72 لوگ تھے وہ جو خاندان یوسف علیہ السلام نے مصر میں بلایا تھا۔ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب ابھی تو کچھ اور پڑھ رہے تھے، آپ بنی اسرائیل کا بہت پیچھے چلے گئے، تو میرے ساتھ میں رہو تو یاد رہے گا آپ کو۔ اب کیا ہوا، مصر کے اندر 100، 200، 300، 400 اور ایک روایت میں 500 سال گزر گئے۔ کتنے؟ اور وہ فلسطینی بنی اسرائیلی کنعانی جو فلسطین میں رہتے تھے وہ آ چکے تھے مصر میں۔ اب ان کی تعداد 70-72 نہیں تھی، اب ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی تھی۔ لیکن زمانہ گزرا، یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی، اب خاندان میں بنی اسرائیل میں بگاڑ شروع ہوا۔
لوگ جو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ نبی کے خاندان والے ہیں، بادشاہ کے خاندان والے ہیں، بعد والے لوگ جو پیدا ہوئے ان لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیا، اچھے اخلاق چھوڑ دیا، مالداروں سے حسد رکھتے، غریبوں سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کی تنزلی کے اسباب کیا بنے؟ نمبر 1 اخلاق کی پستی، نمبر 2 دعوت اللہ کو چھوڑ دینا، نمبر 3 مالداروں سے ان کے مال کی وجہ سے حسد رکھنا، نمبر 4 غریبوں کو ان کی غربت کی وجہ سے حقارت سے دیکھنا، اور بھی بہت سارے اسباب۔ میں اس لیے یہ پوائنٹ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ واقعہ سنیں گے، اس کے بعد اس سے ہمیں کیا سبق ملا وہ جانیں گے۔ تو بنی اسرائیل میں تنزلی کے یہ اسباب جمع ہو گئے، اخلاق گر گئے، دعوت چھوڑ دی، تو لوگوں کی نگاہ سے نبی اور بادشاہ کے خاندان والے ہونے کے باوجود عزت نکل گئی۔ لوگوں نے کہا ارے یہ لوگ تو باہر سے آ کے ہمارے ہاں بسے ہوئے، ہمارے ہاں کے تھوڑی تھے، حق ہمارا ہے کہ ہم ان پر حکومت کریں۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزری، اور اللہ نے مصر کے تخت پر پھر فرعون جیسا ظالم اور جابر آدمی بیٹھا دیا، نبی کے خاندان سے حکومت چھین لی، اور اسی تخت پر دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور جابر فرعون کو بیٹھا دیا۔ اب پوری کایا مصر کے اندر پلٹ گئی، جو بنی اسرائیل عزت کے نقشے میں تھے وہ ذلت کے نقشے میں آ گئے۔ فرعون جیسے ہی بیٹھا تخت پر سارے قوانین اس نے بدل دیے، جیسے ہمارے یہاں بھی قانون بدلے جاتے نا، کرسی بدلی کے قانون بدلے، مسلمانوں کے لیے الگ، غیروں کے لیے الگ۔ تو جس کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ پھر بدلہ نکالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے غیروں کے دلوں میں، وہ سوچنے کی بات ہے۔ جیسے یہاں پر بنی اسرائیل کی نفرت فرعون کے دل میں کیوں بیٹھ گئی؟ اس لیے کہ وہ اخلاق سے گر چکے تھے، تو اللہ کا پہلا عذاب مسلط ہوا ان پر کہ اللہ نے ظالم اور جابر بادشاہ کو بیٹھا دیا۔ وہ کیا کرتا؟ سارے بنی اسرائیل پر قانون لاگو کیا تھا کہ ان سے کام لو، دن بھر کام لو، مصر میں کوئی دوسرا نوکر کام نہیں کرے گا، سارے کام کریں گے اسرائیلی۔ چنانچہ صبح سے شام تک 24 گھنٹے بعض مرتبہ اسرائیلی لوگ کام کرتے، اور فرعون مزدوری کتنی دیتا؟ اتنی مزدوری دیتا جس سے ان کا پیٹ بھر جائے، یعنی 2 روٹی بس، اس سے زیادہ تنخواہ نہیں۔ کسی کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں۔ فرعون اور اس کے ساتھ میں جو اس کی حکومت میں کارندے تھے، وزراء تھے، وہ سب اس کو سپورٹ کرتے کہ آپ بہت اچھا قانون بنایا آپ نے، ہم ہی حقدار ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے مصر میں بھیانک ایام شروع ہو گئے، خطرناک۔ چنانچہ وہ پستے پستے صدیاں گزرتے چلی گئی، بنی اسرائیل بالکل ذلیل قوم مانی جانے لگی مصر کے اندر۔ کچھ لوگ تڑپنے والے تھے، دعائیں کرنے لگے۔ تو اللہ ایک جیسے ایام کبھی دنیا میں کسی پر نہیں رکھتا۔ چنانچہ اللہ نے بنی اسرائیل کی کایا دوبارہ پلٹنے کے لیے ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ کیا۔ ادھر اللہ نے ارادہ کیا، ادھر نجومی نے فرعون سے جا کر کہہ دیا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ فرعون طیش میں آ گیا، ایسے کیسے ختم کر دے گا، کیا ترتیب بنائے اس کی؟ تو فرمایا اس کی ایک ہی ترتیب ہے سب سے اچھی، کیا جب بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، اس کو ذبح کر دو۔ اب فرعون نے یہ دوسرا قانون لاگو کر دیا کہ بنی اسرائیل کی جو بھی عورت لڑکا پیدا، جس عورت کے بطن سے، پیٹ سے لڑکا پیدا ہوگا، اس کو چھین کر فوراً ذبح کر دیا جائے گا۔ آپ اس دور میں جا کر دیکھو، محلے کے اندر کسی عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہو رہی تو آزو بازو والے رشتہ دار خوشی مناتے ہیں، پیڑے تقسیم ہوتے ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایسا نہیں تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ تھا، بچہ جس دن پیدا ہوتا پورے بنی اسرائیل مصر کے اندر سوگ منانا شروع کر دے کہ ہائے افسوس، آج کیا ہو گیا،
اس لیے کہ پولیس اس زمانے کی فرعونی پولیس پوری چوکنا، خفیہ ایجنسی پوری چوکنا، دیکھتے تھے کون حمل سے ہے کون امید سے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا فوراً ماں سے بچے کو چھینا اور اس کو ایسے ذبح کرتے تھے جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا. آپ اندازہ لگاؤ، ماں باپ رشتہ دار جو خوشیاں منانے کا موقع ہوتا وہ غم میں ڈوب جاتے. لوگ ان کی تعزیت کرنے آتے ہیں کہ افسوس آپ کا بچہ مر گیا، ہم آپ سے تعزیت کرتے. اتنے بھیانک ایام چل رہے تھے. اللہ کو کیا منظور؟ اللہ نے ایک روایت میں ایسا ہے کہ جب بچے زیادہ قتل ہونے لگے تو درباریوں نے کہا اتنے سارے بچے مر جائیں گے تو پھر آگے چل کے جب بنی اسرائیل میں مرد نہیں رہیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو چنانچہ فرعون نے قانون بدلا کہ 1 سال بچوں کو قتل کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے. تو جس سال چھوڑ دیا تھا اس سال پیدا ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی. اور جس سال قانون لاگو کیا تھا کہ اس سال سب بچے قتل ہوں گے، اس سال اللہ نے پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام کو. اور پھر وہ قصہ سورہ قصص میں اور ہم نے بارہا سنا کس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کی، اور فرعون کے محل میں پرورش پا کر موسیٰ علیہ السلام بالغ ہوئے، جوان ہوئے، حتیٰ کہ نبوت آپ کو ملی. وہاں سے آپ نے ایک واقعہ پیش آیا، ہم کسی وقت عرض کریں گے وہ واقعہ. وہاں سے آپ مدین چلے گئے، وہاں نکاح کیا، وہاں نبوت ملی. پھر دوبارہ فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا کہ اب جا کر فرعون کو دعوت دو کہ تو سرکش ہو چکا ہے. چنانچہ وہ واقعہ یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو تم پر کتنے برے حالات آئے تھے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے انکار کر دیا، مانا نہیں. مقابلہ ہوا جادوگروں کے ذریعے، اللہ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی. تو وہ واقعہ اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں بطور احسان کے. بنی اسرائیل تم ایمان نہیں لاتے میرے نبی پر، یاد کرو ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو کتنے برے دن سے نکالا تھا. اذ نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے فرعون اور فرعونیوں سے تم کو نجات دی. کیسے؟ یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو بڑا دردناک عذاب دیا کرتے تھے. اس کی شکل یہ تھی، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی لڑکیوں کو گھر کی نوکرانی بنا رکھا تھا. بنی اسرائیل کی عورتوں کو قبطیوں نے اپنے گھر کی نوکرانی، دن بھر کام کرو، پیسہ تھوڑا سا ملے گا پھر چلے جاؤ. اور لڑکے اور جوان افراد یہ حکومت کی خدمت کیا کرتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فرمایا اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے. چنانچہ یہ ذلت کا زمانہ بنی اسرائیل پر شروع ہوا. اللہ کہہ رہے امتحان، مصیبت امتحان ہوتی ہے. 2 چیزیں یاد رکھنے کی ہے، صبر اور شکر. جو ہم نے کل عرض کیا تھا یہ فارمولہ ہے آدمی کی ترقی اور نجات کا. تو صبر کو آزمایا جاتا ہے مصیبت میں، اور شکر کو آزمایا جاتا ہے نعمت میں. اچھے حالات دے کر شکر کا امتحان ہوتا اور برے حالات دے کر صبر کا امتحان ہوتا. مسلمان اس زمانے میں دونوں میں فیل ہے. اب دماغ میں آتے رہتے واقعات. ہم تو بولتے ہیں نا کہ ہمارے زمانے کی عورتیں مرد یہ شرک کے کونے پہ کھڑے ہوئے. ایک کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، تیسری لڑکی پیدا ہو گئی. کہ کون سی؟ تیسری مرتبہ لڑکی پیدا ہو گئی. وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، پاگل ہو طرح گھوم رہا ہو. عورت رو رہی، عورت کفریہ الفاظ کہہ رہی کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا کہ اللہ مجھے لڑکیاں دے رہے. نعوذ باللہ. کیا بول رہی عورت؟ میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا کہ میرے یہاں لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی. بتاؤ ایسے مرد اور ایسی عورت اللہ کے یہاں مسلمان کہلائیں گے؟ تو یہ مصیبت تو ویسے بھی ہے نہیں، وہ رحمت ہے. لیکن دنیا والوں نے لڑکی کی پیدائش کو جو مصیبت بنا رکھا ہے، بالفرض مان لو مصیبت بھی ہے تو کم سے کم صبر تو کرو. تو صبر نہیں، مصیبت میں صبر نہیں ہو رہا، اور جب اللہ حالات اچھے کرتے ہیں تو شکر نہیں ہو رہا. دونوں جگہ فیل ہے.
پھر اس کے بعد دعائیں ہیں بالکل قبول نہیں ہونے والی. تو مصیبتوں میں اللہ صبر کو آزماتے ہیں، نعمتوں میں اللہ شکر کو آزماتے ہیں. تو اب بنی اسرائیل خطرناک حالات میں گھری ہوئی، ظالم جابر بادشاہ مسلط ہے. اب اللہ نے نکالنے کے لیے ایک فارمولہ دیا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، صبر کے ذریعے تم اس آزمائش پر صبر کرو. بنی اسرائیل نے اس فارمولے کو اپنا لیا. فرعون مارتا، ظلم کرتا، تشدد کرتا، بچوں کو ذبح کرتا، خدمت لیتا. بنی اسرائیل کیا کرتے؟ صبر کرتے. تو اللہ نے صبر کے بدلے میں کیا دیا ان کو؟ موسیٰ علیہ السلام. کیا دیا؟ صبر کے بدلے میں. ہم بولتے نا ہمارے یہاں محمد بن قاسم کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ لوگ محمد بن قاسم کیوں نہیں پیدا ہو رہا دوبارہ؟ اور خالد بن ولید، عمر رضی اللہ عنہ جو بہادر گزرے ہیں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتے مسلمانوں کے محلے میں؟ اب کیوں نہیں پیدا ہو رہا ایسا نڈر مجاہد جو اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے عالم میں کھڑا ہو جائے؟ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ صبر نہیں ہے، پوری قوم میں صبر نہیں ہے. بنی اسرائیل نے صبر کیا، اللہ نے انعام دیا موسیٰ کی شکل میں. چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام وہ واقعہ الگ ہے پھر پیدائش کا. تو یہ ایک صبر ہی ہے. پھر دوسرا ہم واقعہ دوسری طرف چلو. موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، نبوت مل گئی، دوبارہ آئے مصر کے اندر، فرعون کو دعوت دیا، فرعون نے انکار کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے معجزات، اللہ کی مدد، طاقت سب موجود. یہ سب کیوں ملا؟ صبر کی وجہ سے. اب قرآن کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تم کو نجات دے دی، فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور سارا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ پیش آیا. بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہنے لگے کہ بھائی یا تو دعوت قبول کر لے یا میری قوم کو چھوڑ دیں، ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے. ہم جہاں کے رہنے والے تھے اصل فلسطین کے، ہم وہیں چلے جائیں گے. فرعون اس پر راضی نہیں ہوتا تھا. تو قصہ مختصر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم سے کہا کہ تیاری کر لو، کل ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. غلامی کی زندگی میں تھی پوری قوم غلامی کی زندگی میں. چھڑانے کے لیے اللہ نے موسیٰ کو بھیجا. چنانچہ پوری قوم تیاری میں لگ گئی. فرعونیوں سے بھی کہہ دیا کہ بھئی ہمارا ایک پروگرام ہے کل، اس لیے ہم کو زیورات، کپڑے وغیرہ دے دو، ہم اس پروگرام میں جائیں گے، واپس آنے کے بعد تم کو دے دیں گے. فرعونیوں نے یقین کر لیا، فرعون نے بھی یقین کر لیا. چنانچہ بن سور کر، زیورات پہن کر یہ لوگ نکلے. کتنی تعداد تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے اب ان کی تعداد 5 صدیاں گزرنے کے بعد تقریباً 6,70,000 ہو گئے تھے یہ لوگ. بنی اسرائیل کتنے ہو گئے تھے اب؟ 72 سے 6,70,000. ایک دن ایک رات چلے تو مصر کے اندر کسی طریقے سے بات لیکیج ہو گئی کہ یہ لوگ پروگرام میں نہیں گئے، مصر سے بھاگ گئے. فرعون طیش میں آ گیا. اس نے اپنا پورا لشکر جمع کیا جس کی تعداد مفسرین نے لکھی ہے 12 لاکھ تو لشکر تھا اس کا. اور اس کے علاوہ جو حاکم بنے ہوئے تھے، یعنی جن کے گھروں پر یہ کام کرتے تھے بنی اسرائیل، وہ سب بھی میدان میں آ گئے. تو ایک روایت کے مطابق ان ساری فوج کی تعداد ہو گئی تھی 60 لاکھ. اکثر آبادی زیادہ رہتی اور اس کے مقابلے میں فوج کم رہتی. تو آبادی بھی اور فوج بھی دونوں بھی کہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ان کو دوبارہ اپنا غلام بنا کر رکھیں گے. تو یہ پوری فوج، پورا لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے چل دیا. ادھر ہونا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ معلوم تھا. انہوں نے کہا کہ چلو مجھے معلوم ہے، رات میں جا رہے تھے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے راستے پر لگا دیا. جو خشکی والا راستہ تھا اس راستے کے بجائے سمندر والے راستے پر چل دیے. جب صبح ہوئی تو دیکھا آگے سمندر ہے. بنی اسرائیل ہکا بکا رہ گئے. کہہ رہے ہم تو وہیں نوکر ہی اچھے تھے، 2 وقت کی روٹی تو مل رہی تھی. موسیٰ تم نے لا کر ہمیں پھنسا دیا. اب فرعون آئے گا، پہلے سے زیادہ ظلم کرے گا، ہم کو ہلاک کر دے گا.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ابھی مجھے راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ پھر وہ واقعہ مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا فضرب بعصاک الحجر، اپنے عصے کو اللہ نے فرمایا اس پر مارو پتھر پر، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، ایک روایت میں 12 مرتبہ، سمندر پر عصا مارا 12 مرتبہ، 12 راستے کھل گئے، اور 12 راستوں میں بھی 12 قبیلے تھے نا، وہ 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے، اور اس میں بھی اللہ نے وہ پانی کو اپنے حکم سے دیوار کی طرح کھڑا کر دیا تھا۔ اس زمانے میں لوگ کانچ لگاتے ہیں، ادھر پانی رکھتے ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے پانی کی دیوار ہے، تو اس زمانے کے لوگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو ساری کائنات اللہ کی، اللہ اپنے حکم سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے راستے بھی بنائے تھے 12، اور ان راستوں میں کھڑکیاں بھی بنا دی تھی، تاکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والے کو دیکھتے ہوئے جائے تو تسلی رہے کہ بھئی ہاں جا رہے ہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بچ جائیں اب دوسرے قبیلے والے مر جائیں۔ تو اللہ نے اس طریقے سے 12 راستے نکالے، بنی اسرائیل کی ساری قوم ان راستوں سے چل کر اس کونے پر پہنچی، ادھر اس کونے پر فرعون پہنچ گیا۔ تو فرعون پہلے ڈرا، ایک روایت میں ڈرا، اس کا گھوڑا پانی کو دیکھ کر بدک گیا، اندر نہیں جا رہا تھا، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑی پر بھیجا۔ گھوڑے نے جب دیکھا کہ ہمارے سے آگے کیا ہے، گھوڑی ہے، تو بھول گیا پھر ہمارے اوپر کون سا گدھا بیٹھا ہوا ہے، اور پھر چل دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دیکھا کہ سمندر ہے تو پوری فرعونی فوج ڈرنے لگی، کچھ بھاگنے لگے پیچھے، تو میکائیل یا کسی اور فرشتے نے سب کو سمیٹا کہ نہیں جاؤ اس میں سے، چنانچہ پورے قبطیوں کو، پورے فرعونیوں کو اللہ نے پانی میں لا کر جمع کیا، اور جب بیچ سمندر میں وہ لوگ پہنچے اللہ نے پانی کو حکم دے دیا، سب کے سب غرق یعنی ڈوب کر ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اغرقنا آل فرعون، فرعون اور فرعونیوں کو ہم نے ڈبا دیا، وانتم تنظرون، یہ منظر تم دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل سے۔ یہ 2 بڑے انعامات اللہ نے یہاں پر یاد دلائے کہ دیکھو ہم نے تم کو فرعون کے ظلم تشدد سے بچایا۔ اچھا ان دونوں سے اللہ نے کیوں بچایا؟ وہی بات یاد رکھنے کی ہے، صبر کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے۔ یہ تو قرآن میں واقعہ ہے۔ اب کچھ بات ہم کو اس سے کیا سبق ملا؟ قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے کہ بیٹھو لطف اندوز ہو جاؤ ختم۔ قرآن ہمیشہ عبرت کا سامان ہے۔ اس میں امت مسلمہ کے لیے کیا عبرت ہے؟ یہ عبرت ہے کہ ایک وقت امت مسلمہ بھی عروج پر تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کے عروج کا ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، خلفائے راشدین، اس کے بعد کا ادوار، یہ امت مسلمہ کے عروج کا زمانہ ہے۔ اللہ نے ان سے دنیا کی حکومت کیوں چھینی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ نے خلافت عثمانیہ کیوں چھینی؟ آپ تحقیق کریں گے، غور سے مطالعہ کریں گے، دنیا والے اس کے جو چاہیں اسباب بیان کریں، قرآن اور حدیث اس کا سبب بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں کی اخلاقی پستی، اخلاقی پستی میں کیا کیا آتا؟ برے اخلاق، گندے اخلاق، گالی گلوچ، ایک دوسرے کا احترام نہیں کرنا، برے القاب سے پکارنا، قرآن میں اللہ نے اس کی تشریح کی ہے، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، خاص طور سے غریب کو حقیر سمجھنا، ارے تو نکل یہاں سے، مالدار کو دیکھنا تو حسد کرنا، ارے اللہ نے اس کو کیوں دے دیا اتنا، یہ اس کو کہتے ہیں اخلاقی پستی۔ بتاؤ امت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاقی پستی والی امت کو اللہ دنیا کا حاکم بنائیں گے؟ نہیں بنا سکتے۔ دوسری چیز دعوت اللہ بنی اسرائیل نے چھوڑا تھا، آج امت محمدیہ بھی چھوڑ چکی، بلکہ بہت پہلے چھوڑ دیا تھا، تو اللہ نے کہا اب نہیں ہم تم کو حکومت دیں گے، اب تم سے چھین لیں گے۔ چھین لیا، اور چھیننے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے کٹر دشمنوں کو دنیا کے اندر الگ الگ ممالک پر بادشاہ بنا دیا۔ امریکہ کا بادشاہ وہ مسلمانوں کا دشمن، یورپ کا بادشاہ وہ مسلمانوں کا دشمن، فرانس کا بادشاہ وہ مسلمانوں کا دشمن۔ آئے دن کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف سازشیں کرتے رہتے، مسلمانوں کو جلانے کے لیے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں کی،
کہ تم جب اپنے عادات اخلاق خراب کرو گے تو ہم اپنے دوسرے بندے تم پر مسلط کریں گے. خود ہمارا ملک ہندوستان لے لو، موجودہ حکومت ہے، مسلمان راضی نہیں ہیں، ناخوش ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو مسلط کر کے رکھے گا، اس لیے کہ حکومت کا عدلنا بدلنا تعداد کی وجہ سے نہیں ہے. حکومت کا عدلنا بدلنا یہ اخلاق اور اعمال کی وجہ سے. مسلمان اس کو چھوڑے ہوئے تو اللہ نے مسلط کر رکھا. فرعون نے جو بچے قتل کیے تھے ان کی تعداد ایک روایت میں لکھی ہوئی ہے 90,000. کتنی؟ 90,000. اب جب سے حضور کی امت آئی ہے، بنی اسرائیل کے 90,000 بچے قتل ہوئے تھے. حضور کی امت کے کتنے بچے قتل ہو گئے؟ گجرات سے لے کر آسام تک، اور فلسطین چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، دنیا کے سارے ممالک گھوم لو، مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے. آج بھی کسی کی بھی تلوار، کسی کی بھی بندوق مسلمان پر فوراً اڑ جاتی. فلسطین میں آپ جا کر دیکھو، آئے دن مسلمانوں کے بچوں کو گولی مار دی جاتی، اور وہ کچھ مسلمان اسٹیٹس لگا کر خوش ہوتے. بس خود یہاں فجر پڑھتا نہیں، سویا ہوا ہے، اسٹیٹس لگا دیا کہ فلسطین کا چھوٹا سا بچہ پتھر لے کر مقابلہ کر رہا ہے پولیس کا. ایسے اسٹیٹس لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. جب پوری امت اللہ، یہ آپ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھو اس فارمولے کو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. بنی اسرائیل کی تنزلی کے اسباب یہ تھے، وہی سارے اسباب امت محمدیہ نے اختیار کی. دعوت کو چھوڑا، اخلاق گرائے، حسد کی بیماری لائے، حقارت کی بیماری لائے، تو اللہ نے مسلط کر دیا. پھر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اب نہیں آئیں گے کوئی نبی. نکلنے کا راستہ ہے وہی دعوت اللہ. نکلنے کا راستہ ہے وہی جو بنی اسرائیل نے اپنایا تھا، صبر اور استقامت، تقوی والی زندگی. جب امت کا ہر فرد اس کی کوشش کرنے لگے گا، تب جا کر اللہ اسی امت میں پھر کوئی نہ کوئی ایسا ولی، کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد پیدا کرے گا جو امت کو اس پستی سے اور ذلت سے نکالے گا. اس لیے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہم انفرادی طور پر، ایک تو رہتا اجتماعی اور ایک انفرادی طور پر کوشش کریں کہ اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنا صبر، اپنا تقوی، اس کا اہتمام کریں. اگر ہم انفرادی طور پر کریں گے تو فرد مل کر جماعت بنتی. ابھی ہم کوشش میں لگے ہوئے کہ کوئی جماعت ایسی نکل آئے جو مسلمانوں کی خیر خواہ، مسلمانوں کو ذلت سے نکالے. نہیں ہوگا. ارے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان، اکھنڈ بھارت کے سب سے بڑے بادشاہ اشوکا کے بعد، لیکن آپ کی زندگی میں علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں اللہ نے شروع کے 50 سال پورے ہندوستان پر، اکھنڈ بھارت پر حکومت کر دی، اور آپ کی آخر زندگی کے اندر ہی آپ کے ہاتھ سے بہت سارے ہندوستان کے ممالک، بہت سارے ہندوستان کے صوبے وہ غیروں کے ہاتھ میں چلے گئے. پوائنٹ کیا نکلا؟ پوائنٹ یہ نکلا کہ جن لوگوں کے سپرد کیا تھا نا حکومت، تم سنبھال لو مہاراشٹر، تم سنبھال لو، یہ وہ لوگ کمبخت نکلے سب. کوئی سود خور نکلا، کوئی یعنی تربیت نہیں ہوئی تھی، اخلاق نہیں، تقوی نہیں، صبر نہیں. غیروں نے پیسہ دے کر ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا لیے. تو امت کے پستی کے زوال کے اسباب یہ ہیں. اگر نکالنا ہے، اللہ کے سامنے عزت والی زندگی پر آنا ہے پوری امت کو، تو انفراداً اور اجتماعاً ہر لحاظ سے محنت کرنا پڑے گا. تو اجتماعی محنتیں کرنے والے تو کر رہے، انفرادی محنت نہیں ہو پا رہی. انفرادی محنت، دکاندار دکان میں جانے کے بعد نہ وہ مومن ہے نہ وہ مسلم ہے، وہ تاجر بنا ہوا ہے. گھر میں جانے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ شوہر بنا ہوا ہے. عورت گھر میں عورت بنی ہوئی ہے. ایسے ہی آفس میں بیٹھنے والا ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. مولوی صاحب باہر مسجد سے نکلنے کے بعد وہ بس انسان بنے ہوئے. اس طریقے سے تبدیلی نہیں آئے گی. آفس میں، دواخانے میں، دکان پر، گھر کے اندر، مارکیٹ میں، جب ہر مسلمان یہ سوچے گا کہ میں مسلمان ہوں، یہ احساس اس میں پیدا ہوگا، تب تبدیلی آئے گی. تب وہ دھوکہ نہیں دے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈکیٹی نہیں کرے گا، اسلام کے خلاف اپنے کام نہیں کرے گا. اور اگر کوئی
اس پر ظلم کرے گا تو صبر کرے گا، اللہ کو یہ عذاب آئے گی، اللہ کایا پلٹیں گے۔ اس لیے اس طریقے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات، ایک رہتا قول اور ایک رہتا فعل۔ قول جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا، تو قول سے تبدیلی آتی ہے لیکن اتنی نہیں، فعل سے تبدیلی زیادہ آتی۔ آدمی پر، انسانیت پر، غیروں پر، دوسرے انسانوں پر انسان کے عمل کا زیادہ اثر پڑتا بنسبت قول کا۔ جیسے میں نے بیان کیا ابھی اتنا سارا، ایک مثال لے لو، میں نے بیان کیا جھوٹ پر، ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگا، مجھے بھی اچھا لگا کہ بہت اچھے سنے سب نے، آپ کو لگا بہت اچھا بولے، باہر گئے نیچے مسجد کے، پھر میں نے کیا کیا، جو ساتھی بیان میں بیٹھا ہوا اسی سے میں جھوٹ بول رہا، تو بولو، وہ بولے گا ارے مولوی صاحب ممبر پہ تو بہت اچھا بول رہے تھے، اب تو خود ہی جھوٹ بول رہے، اثر نہیں پڑے گا۔ اور اگر میں نے بیان نہیں کیا، 2 منٹ بیان کیا، باہر جا کر میرے کو لاکھ روپے ملنے والے تھے جھوٹ بولنے پر، میں نے اس آدمی سے جھوٹ نہیں کہا، سچ کہہ دیا، میرے 1 لاکھ روپے کا اگرچہ نقصان ہو گیا، لیکن اس آدمی کے دل میں اثر پڑ جائے گا کہ ارے اتنی بڑی رقم چھوڑ دی لیکن جھوٹ نہیں بولا، اس سے تبدیلی آئے گی۔ تو جب آدمی ہر جگہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا اور یہ احساس اپنے اندر لائے گا کہ میرے عمل کا دوسروں پر زیادہ اثر پڑتا، حضور کو اللہ نے اتنی بڑی زندگی دی 63 سالہ، لعمرک، یوں فرمایا آپ کے زندگی کی قسم، مفسرین نے لکھا آپ کی زندگی رکھ دی سامنے، 40 سال تک نبوت کیوں نہیں دی، بتلایا یہ اخلاق ہے، یہ عادات ہے، یہ امانتیں، اس سے تبدیلی آئے گی۔ آج آدمی کے بول، بیانات، یہ ساری چیزیں بہت چل رہی نہیں ہے، اگر کچھ مارکیٹ میں تو یہ ہے کہ آدمی کا عمل اسلام کے خلاف ہے، آدمی کا عمل قول کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم سب کو مل کر یہ فکر کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ عادات، وہ اطوار اور وہ اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ نے ترقی رکھی ہے، مسلمانوں کی عزت رکھی ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔